اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ شورى کی آیت نمبر 16 سے تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیبوا له حجتهم داخلة عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ ترجمہ: اور وہ لوگ جو اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑتے ہیں اس کے بعد کہ اس دین کو قبول کیا جا چکا ہے، ان جھگڑنے والوں کی دلیل ان کے رب کے نزدیک بے بنیاد ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں ان جھگڑنے والوں سے مراد یہودی ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو پھر کفر کی طرف لوٹا دیں، اس لیے کہ وہ مسلمانوں سے جھگڑا کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ ہمارا دین پرانا ہے، ہماری کتاب پرانی ہے اور ہمارے نبی پہلے آئے، اس لیے ہم تم سے بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان جھگڑنے والوں کی اپنے دین کے حق پر ہونے کے لیے ان کے رب جل کے نزدیک کوئی بھی دلیل بے بنیاد ہے، اور ان پر ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور ان کے لیے آخرت میں ایسا سخت عذاب ہے جس کی حقیقت معلوم نہیں۔ آیت نمبر 17۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدرک لعل الساعۃ قریب۔ ترجمہ: اللہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب کو اتارا اور میزان کو، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری۔ اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں یعنی اللہ عز و جل وہی ہے جس نے حق کے ساتھ قرآن پاک نازل کیا جو طرح طرح کے دلائل اور احکام پر مشتمل ہے۔ نیز اس نے اپنی کتاب نازل کردہ کتابوں میں عدل کا حکم دیا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ نظام سے تائیدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق اور باطل کو جانچنے کا معیار ہے۔ وما یدرک لعل الساعۃ قریب، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو۔ اس آیت کی ثانی نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کا ذکر فرمایا تو مشرکین نے جھٹلانے کے طور پر کہا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور گویا کہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عدل کرنے اور شریعت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا تم قرآن پر عمل کرو اور عدل کرو، اس سے پہلے کہ تم پر تمہارے حساب اور اعمال کا وزن ہونے کا دن اچانک آ جائے۔ یاد رہے کہ اس دنیا کا جو عرصہ گزر چکا ہے اس کے مقابلے میں وہ عرصہ بہت کم ہے جو اس دنیا کا باقی رہ گیا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ عرفات کے مقام میں ٹھہرے ہوئے تھے، جب سورج غروب ہونے لگا تو آپ نے اس کی طرف دیکھا کہ وہ ڈھال کی مانند ہے۔ یہ دیکھ کر آپ بہت شدید روئے اور اللہ الذی انزل الکتاب سے لے کر القوی العزیز تک آیت تلاوت فرمائی۔ آپ کے غلام نے عرض کی، اے ابو عبد الرحمن، میں آپ کے ساتھ کئی مرتبہ کھڑا ہوا ہوں لیکن کبھی آپ نے اس طرح نہیں کیا، آج آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، مجھے تائیدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ گئی۔ وہ اسی جگہ کھڑے تھے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہاری اس دنیا میں جو گزر چکا ہے اس کے مقابلے میں جو باقی ہے وہ اس طرح ہے کہ جو وقت آج کا دن گزر چکا اور جو باقی۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے جانے اور آخرت کے آنے کی مثال اس کپڑے کی طرح ہے جو شروع سے آخر تک پھٹ گیا ہو اور آخر میں ایک دھاگے سے لٹک کر رہ گیا ہو اور ان قریب وہ دھاگا بھی ٹوٹ جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے لے کر انتہا تک پوری دنیا کو تھوڑا بنایا اور اب اس میں سے جو باقی بچا ہے وہ تھوڑے سے بھی تھوڑا ہے، اور باقی رہ جانے کے والے کی مثال اس حوض کی طرح ہے جس کا صاف پانی پی لیا گیا ہو اور اس کی تہ میں موجود گدلا پانی باقی رہ گیا ہو۔
علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں یعنی دنیا کی مثال اس بڑے تالاب کی طرح ہے جو پانی سے بھرا ہوا ہو اور اسے انسانوں اور جانوروں کے پانی پینے کے لیے بنایا گیا ہو، پھر پانی پینے والوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا پانی کم ہونا شروع ہو جائے، یہاں تک کہ اس کی تہ میں کیچڑ ہی باقی بچے جس میں جانور لوٹ پوٹ ہوتے ہوں، تو عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا پر مطمئن نہ ہو اور نہ ہی یہ بات واضح ہو جانے کے بعد کہ دنیا سے دھوکہ کھائے کہ یہ بہت جلد ظاہر ہو جانے والی ہے اور اس کا اچھا حصہ گزر چکا ہے اور موت ضرور آنے والی ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن چیزوں میں مبتلا ہونے کا میں اپنی امت پر خوف کرتا ہوں ان میں سے زیادہ خوفناک نفسانی خواہش اور لمبی امید ہے۔ نفسانی خواہش بندے کو حق سے روک دیتی ہے اور لمبی امید آخرت کو بھلا دیتی ہے، اور یہ دنیا کوچ کر کے جا رہی ہے اور یہ آخرت کوچ کر کے آ رہی ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک کے طلبگار ہے۔ اگر تم یہ کر سکو کہ دنیا کے طلبگار نہ بنو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ تم آج عمل کرنے کی جگہ میں ہو جہاں حساب نہیں، اس لیے جو چاہو عمل کر لو، جبکہ کل تم آخرت کے گھر میں ہوگے جہاں عمل نہ ہوگا بلکہ اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا آگاہ رہو دنیا موجودہ سامان ہے جس سے نیک اور بد سبھی کھاتے ہیں، آگاہ رہو آخرت سچا وعدہ ہے جس میں آخرت والا بادشاہ فیصلہ فرمائے گا، خبردار ساری راحت اپنے کناروں سمیت جنت میں ہے اور پوری مصیبت اپنے کناروں سمیت جہنم کی آگ میں ہے، خبردار تم اللہ سے ڈرتے رہو، نیک عمل کیا کرو کہ نامعلوم یہ عمل قبول ہو یا نہ ہو، اور یاد رکھو تم پر تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے، جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھ لے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھ لے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس باقی رہ جانے والے عرصے کو غنیمت جانتے ہوئے فل طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہو جائے اور جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ان سے باز آ جائے اور دنیا کی قلیل زندگی سے دھوکہ کھا کر اپنی آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی کو کہیں خراب نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال میں جلدی کرنے اور تاخیر کی آفت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 18 يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ۔ ترجمہ قیامت کی جلدی مچا رہے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو ایمان والے ہیں وہ اس سے ڈر رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے۔ سن لو بے شک قیامت کے بارے میں شک کرنے والے ضرور دور کی گمراہی میں ہیں۔ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا، قیامت کی جلدی مچا رہے ہیں وہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں ارشاد فرمایا کہ قیامت پر ایمان نہ لانے والے اس کے قائم ہونے کی جلدی مچا رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ قیامت قائم ہونے والی ہی نہیں، اس لیے وہ مذاق اڑانے کے طور پر جلدی مچاتے ہیں، اور ایمان والے ثواب ملنے کی توقع کے باوجود قیامت سے ڈر رہے ہیں اور اس کی ہولناکیوں سے کانپ رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ بے شک قیامت حق ہے اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اس لیے وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں اور اس دن کے لیے نیک اعمال کرنے میں مصروف ہیں۔ سن لو بے شک قیامت کے بارے میں شک کرنے والے ضرور دور کی گمراہی میں ہیں، کیونکہ قیامت قائم کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں۔ قیامت پر ایمان رکھنے والے کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کر کے اس دن کی تیاری کرنے میں مصروف رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان علی شان میں آپ کے پاس تھا تو ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
بے شک وہ ضرور قائم ہوگی، تو تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس شخص نے عرض کی میں نے بہت زیادہ نیک عمل تو نہیں کیے، البتہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ اچھا فرمایا بے شک تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت رکھتے ہو، اور تمہیں وہی ثواب ملے گا جس کی تم نے امید رکھی ہے۔ اس حدیث پاک سے بھی معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے شخص کو قیامت کے بارے میں نہیں بتایا، بلکہ اسے قیامت کے دن کی تیاری کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آیت نمبر 19۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ ترجمہ، اللہ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے، جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے، اور وہی قوت والا عزت والا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے۔ اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار احسانات کرتا ہے، اور اس کے احسانات کے دائرے میں نیک اور بد سبھی داخل ہیں، تاکہ بندے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں میں مشغول رہتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ انہیں بھوک سے ہلاک نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق روزی عطا فرماتا ہے اور وسط عیش عطا فرماتا ہے، اور اس میں مومن اور کافر سبھی داخل ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو زیادہ اور بعض کو کم رزق عطا فرماتا ہے، اور اس وسعت اور تنگی میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ اسی صورت میں ایک اور مقام پر اس کی یہ اہم حکمت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ شورى کی آیت نمبر 27 میں، ترجمہ، اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد پھیلاتے، لیکن اللہ اندازہ سے جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ مالداری ان کے ایمان کی قوت کا باعث ہے، اگر میں انہیں فقیر اور محتاج کر دوں تو ان کے عقیدے فاسد ہو جائیں، اور بعض بندے ایسے ہیں کہ تنگی اور محتاجی ان کے ایمان کی قوت کا باعث ہے، اگر میں انہیں غنی اور مالدار کر دوں تو ان کے عقیدے خراب ہو جائیں۔ لہذا جس رزق میں تنگی کا سامنا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ فلاں شخص کو اتنا مال ملا، فلاں کو اتنی دولت عطا ہوئی، جب میں رزق کے معاملے میں تنگیوں کا سامنا کر رہا ہوں، بلکہ اسے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ رزق تھوڑا ملنے میں میری ہی بھلائی ہوگی، کیونکہ جس چیز میں میری بھلائی ہے اسے میرا رب ازل بہتر جانتا ہے، اور چونکہ رزق دینے والا بھی وہی ہے، اس لیے اس کی بارگاہ سے مجھے دوسروں کے مقابلے میں کم رزق ملنے میں یقیناً میری دنیا اور آخرت کا بھلا ہوگا، اور اسی میں میرے ایمان کے قیمتی ترین دولت کی حفاظت کا سامان ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دولت ملنے کے بعد میرا دل بدل جائے اور میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان کی دولت ضائع کر بیٹھوں اور قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب میں ہمیشہ کے لیے مبتلا ہو جاؤں۔ ایسا کرنے سے انشاءاللہ عز و جل پریشان دماغ کو راحت اور بے چین دل کو سکون ملے گا۔ آیت نمبر 20۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ ترجمہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے کچھ دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ من کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے۔ اس آیت میں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرنے والوں اور ان لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے جو اپنے اعمال کے ذریعے دنیاوی وجاہت اور ساز و سامان کے خواہشمند ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جسے اپنی نماز، روزے اور دیگر اعمال سے آخرت کا نفع مقصود ہو تو ہم اسے نیکیوں کی توفیق دے کر اس کے لیے نیک اعمال اور اطاعت گزاری کی راہیں آسان کر کے اور اس کی نیکیوں کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ جتنا ہم چاہیں بڑھا کر اس کے اخروی نفع میں اضافہ کر دیتے ہیں۔
اور جس کا عمل محض دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو اور وہ آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو تو ہم اسے دنیا میں اتنا لے دیتے ہیں جتنا ہم نے دنیا میں اس کے مقدر کیا ہے، اور آخرت کی نعمتوں میں اس کا کچھ حصہ نہیں، کیونکہ اس نے آخرت کے لیے عمل کیا ہی نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے عمل کرے اور ان اعمال سے صرف اپنے خالق و مالک کی رضا حاصل کرنے کی نیت کرے تو اس کے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی اس پر اپنے لطف و کرم کی بارش فرمائے گا۔ اور وہ شخص جو اپنی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات اور دیگر نیک اعمال سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت نہ کرے بلکہ ان اعمال کے ذریعے دنیا میں مال و دولت، عزت و شہرت اور اپنی واہ واہ چاہے تو دنیا میں اسے صرف اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے نصیب میں لکھا ہے، اور آخرت میں ان اعمال کے ثواب سے اسے محروم کر دیا جائے گا۔ اس کے متعلق یہاں 3 احادیث ملاحظہ کیجیے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص صرف دنیا کی فکر میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو پورا گندہ کر دیتا ہے اور اس کی تنگی اور اس کی تنگ دستی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور اس دنیا سے صرف اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنا اس کے لیے پہلے سے لکھ دیا گیا ہے۔ اور جو شخص آخرت کا قصد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو اکٹھا کر دیتا ہے اور اس کی مالداری کو اس کے دل میں رکھ دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس خاک آلود ہو کر آتی ہے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی تمام فکروں کو صرف ایک فکر بنا دیا اور وہ آخرت کی فکر ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا کی فکر کے لیے کافی ہے، اور جس کی فکریں دنیا کے احوال میں مشغول رہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہو رہا ہے۔ نمبر 3، حضرت جارود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے آخرت کے عمل کے بدلے دنیا طلب کی تو اس کا چہرہ بگاڑ دیا جائے گا، اس کا ذکر مٹا دیا جائے گا اور جہنم میں اس کا نام لکھ دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 21، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم۔ ترجمہ، بلکہ کافروں کے کچھ ساتھی ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا وہ راستہ مقرر کر دیا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، اور اگر فیصلہ کرنے کی بات طے نہ ہوتی تو یہی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ام لہم شرکاء، یا ان کے لیے کچھ شریک ہیں۔ اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت کے اعمال کے بارے میں ایک قانون بیان کرنے کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بیان فرمائی جو بدبختی اور گمراہی کی بنیاد ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کفار مکہ اس دین کو قبول نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرمایا ہے، بلکہ کافروں کے کچھ ساتھی ہیں، شیاطین وغیرہ، جنہوں نے ان کے لیے کفر دینوں میں سے وہ دین انہیں پیش کیا ہے جو شرک اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے انکار پر مشتمل ہے، اور یہ دین اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف ہے، اور کفار اسی دین کو قبول کیے ہوئے ہیں، جس کا انجام تو یہ ہے کہ اگر فیصلہ کرنے کی بات طے نہ ہوتی اور جزا کے لیے قیامت کا دن معین نہ فرما دیا گیا ہوتا تو یہیں ایمان والوں اور کفار میں فیصلہ کر دیا جاتا اور دنیا ہی میں جھٹلانے والوں کو عذاب میں گرفتار کر دیا جاتا، اور بے شک آخرت میں ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں ظالموں سے مراد کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور اسے یاد رکھنے اور اسے دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی۔